ہاں جی، اس کے علاوہ اگر کسی اور بچے نے کوئی سوال کرنا ہے تو بتائیں جی۔ استاد صاحب اکثر بچے وہ اذان کہتے وقت کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ، تو الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا یا محمد رسول اللہ؟ آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جی، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اذان میں جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا محمد پڑھیں گے، در پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ پہلی تو عقیدے کے لحاظ سے غلطی کر گئے، یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایک منٹ یہ جملہ لکھیں، یہ جملہ یہ بچہ لکھتا ہے، میں آپ کو پہلے ایک بات بتاتا ہوں۔ اذان میں تو ہم درود و سلام پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں بھلا؟ تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ اذان میں ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ؟ اذان میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوتی ہے۔ اس کے درمیان میں کوئی درود و سلام ہے؟ تو لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اذان کے اندر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ دین وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، یہ لکھ لیا ہے جی۔ تو اب جو ہے پہلے یہ مسئلہ سمجھے ہمارے عقیدے کا، تو اگر پہلے ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں جی، الا اللہ پہ ختم کرتے ہیں۔ کسی بندے نے اس پوری اذان ہے، اگر کسی نے اس کے اندر ایک کلمے کا بھی اضافہ کیا ہے تو اس نے غلو کیا ہے، اس نے دین کی شکل کو بگاڑا ہے۔ ہم اذان میں درود و سلام ہاں اذان سے پہلے ہم وہ بھی کچھ لمحے پہلے درمیان میں وقفہ کرتے ہیں، اذان سے کچھ لمحے پہلے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ کرو تب بھی ثواب ہے، نہ کرو اذان مکمل ہے، اذان ہو جاتی ہے اس کے بغیر بھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی۔ ہم اذان میں درود و سلام نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس بات سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اذان میں سے پہلے درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت دکھائیں۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا تھا یا نہیں؟ اس طرح کے مطلب وہ سوالات کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ہم اذان میں درود و سلام پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو در حقیقت یہ تکلیف نہیں ہے، وہ پوچھتے یہی ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام دکھائیں۔ چلو اذان سے پہلے اگر ہم درود و سلام نہ بھی دکھائیں، ان کو تکلیف اس بات سے بالکل نہیں ہے، ان کو تکلیف درود و سلام سے ہے۔ کس سے ہے بھلا؟ ان کو تکلیف درود و سلام سے ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس سے تکلیف ہے۔ اب اگر انہی سے پوچھ لیا جائے چلے ٹھیک ہے ہم اذان کے ساتھ درود و سلام نہیں پڑھتے تو اذان کے بعد پڑھ لیں، تو بتاؤ کیا وہ اجازت دیں گے؟ نہیں۔ اچھا نماز پڑھنے کے بعد پھر پڑھ لیں، پھر بھی اجازت نہیں دیں گے؟ اچھا صبح 8 بجے پڑھ لیں تب ٹھیک ہے، 11 بجے اب تو اذان نہیں ہے نا۔ اب ثابت ہوا ان کو تکلیف اذان کے ساتھ درود و سلام سے نہیں ہے، ان کو تکلیف صرف درود و سلام سے ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نئی بدعت ہے اور اس میں دین کا اضافہ ہے۔ بھئی یاد رکھیے دین کا اضافہ یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور اینڈ ہوتا ہے اس کا لا الہ الا اللہ، تو اس کا ختم ہوتی ہے اذان۔ اگر کوئی آدمی ظہر کے فرض کتنے ہیں؟ 4، کوئی 5 پڑھے تو غلو کیا، اس نے دین کی شکل کو بگاڑا، وہ گمراہ ہے، اس نے غلط کیا ہے۔ عشاء کے فرض کتنے ہیں؟ 4۔ تو کوئی کہے میں 6 پڑھ لیتا ہوں، حرج کیا ہے؟ نہیں، 4 ہی پڑھے گا۔ ہاں اس سے پہلے وہ جتنے مرضی نوافل پڑھتا رہے، نماز عشاء سے پہلے وہ 50 نوافل پڑھنا چاہے، 25 نوافل پڑھنا چاہے، وہ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے بعد میں، لیکن جب باری آئے گی فرض کی تو وہ 4 رکعتیں ہی فرض وہ پڑھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ 4 فرض ہی پڑھے گا۔ اسی طرح درود و سلام کی بھی یہی حیثیت ہے، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے اس سے پہلے آپ درود و سلام جتنی مرضی پڑھیں، لیکن وقفہ کر دیں، بعد میں پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں۔ لیکن بات صرف یہ ہے لوگ کچھ اس سے کچھ زیادہ ہی چڑھ جاتے ہیں، اور یہ فطرت ہے، جتنا لوگ زیادہ چڑھیں گے اتنا لوگ اس کے جو مخالف پارٹی ہے وہ اور اضافہ کرتی رہے گی۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اذان سے پہلے درود و سلام ناجائز ہے، تو مخالف پارٹی نے، اہل سنت نے تو کیا کیا؟ اذان سے
اہل سنت وہ انہوں نے ٹکا کے شروع کر دیا. اب ان کی طرف سے اس بات کے لیے جو نا وہ رد زیادہ انہوں نے کیا. اب انہوں نے اذان کے بعد بھی شروع کر دیا. پھر انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی. اب ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے تو تکبیر سے پہلے بھی درود و سلام شروع کر دیتے. وہ جتنی چڑھ زیادہ ہوگی اتنا اضافہ ہوگا. حتیٰ کہ میں ایک جگہ افتتاح پر گیا تو وہاں تو ایک اسلامی بھائی نے افتتاح سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا. تو اس لیے ہم اذان کے اندر درود و سلام نہیں پڑھتے، ہم اس سے کچھ لمحے پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں. باقی یہ آپ کا چونکہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے اس لیے اب جو ہے نا آپ سوالات آپ کے زیادہ بڑھ رہے ہیں. ابھی ہم نے دوسری میبزی اور ہدایہ بھی میں نے پڑھانی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں جو انہوں نے سوال کیا ہے کیا بلا محمد رسول رسول اللہ پڑھنا ہے، در رسول اللہ پڑھنا ہے. تو یہ آپ سب بچے یہ اس بات کو جانتے ہیں، اور مؤذن حضرات جو آپ میں سے ہیں مساجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں وہ بھی اس بات کی تصحیح کر لیں. آپ کو پتہ ہے یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے اور محمد منادہ ہے کہ نہیں؟ جی یہ لکھی سب کچھ نظر آ رہی ہے. اور محمد کیا ہے؟ منادہ. اور نومیر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ آپ میں سے جو ہم اول کے طلباء بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے منادہ مفرد ہے کہ نہیں؟ مفرد ہو. نمبر 2 معرفہ ہو. منادہ ہو مفرد ہو معرفہ ہو. نمبر 3 مبنی ہوگا تو کس پر؟ علامت منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوگا علامت. تو محمد منادہ ہے علامت رفع پر یہ مبنی ہوگا تو اس کے اوپر محمد در نہیں پڑھنا، محمدو. مبنی پر تنوین نہیں آتی. کیا پڑھیں گے؟ محمدو پڑھیں گے، محمد در نہیں. آذان میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ. وہ چونکہ وہاں منادہ والی بات نہیں ہے. انا حروف مشبہ فعل میں سے ہے، محمدن اس کا اسم ہے، رسول اللہ اس کی خبر ہے. لیکن یہ پیچھے اس کے شروع میں یہ حرف ندا ہے. یہ محمد جو ہے وہ منادہ ہے. منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوگا علامت دور نہیں بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ محمدو. اور یہ چونکہ جب مبنی ہے منادہ مبنی کا تابع اگر مضاف ہے کیا ہے بلا؟ رسول مضاف اللہ. منادہ مبنی کا تابع اگر مضاف ہے تو اس کے اوپر نصب پڑھیں گے. رسول کے اوپر کیا آئے گی؟ نصب. اب کیا بن گئی؟ یا محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ. اس کو اسی طرح ہی ہم نے پڑھنا ہے. اب سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اب جائیں آپ.